ہے کہ جیسے جہنم کا عذاب کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جہنم کی آگ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ جو ہے نا، اس کی جو طاقت ہے جلانے کی، اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کی طاقت ہے۔ تصور جہنم سے صحابہ لرز جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے تصور سے تابعین کے کلیجے منہ سے باہر آتے نظر آتے۔ جہاں جہنم کا خیال آتا کھانا پانی چھوٹ جایا کرتا تھا۔ آج کا مسلمان کامیابی اس چیز کو سمجھتا ہے نام روشن ہو جائے، مال آ جائے، مال و زر محل یہ ساری چیزیں ہو جائیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ لیکن قرآن نے تصور دیا، بندے تو جاننا چاہتا ہے کامیابی کیا ہے؟ تو تصور دیا قرآن نے، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہلے جنت میں داخل کرنے کی بات نہیں آئی، پہلے جہنم سے بچنے کی بات آئی۔ جہنم کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ اب اگر میں آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کروں جو جہنم میں لے جاتے ہیں تو اس کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن قرآن نے ایک آیت کے اندر اس کو جمع کر دیا ہے۔ اور اگر اس آیت کی روشنی کے اندر ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ خیر فرمائے اور اپنے فضل سے بچا لے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کون جہنم میں ڈالا جائے گا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ہم صرف صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ غور کریں کہ صبح سے شام تک ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی، اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے کتنی نافرمانی کی، تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ 1/4 اسلام لوگوں تک جو پہنچا ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور پھر ان کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ ہی تو ہے، اور جس میں اقدس سے روح جو پرواز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے ساتھ ہی تو تھے، بلکہ وحی الہی کا نزول ہوتا تب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، تب بھی وحی الہی کا نزول ہوتا۔ بلکہ سرکار اتنی محبت فرماتے کہ اپنی دوسری ازواج سے حضور کہا کرتے کہ اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے ساتھ رہوں، اتنی محبت تھی۔ اب ان سے حضور کیا فرماتے ہیں سنیے، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو۔ وہ یقیناً جنتی تھی، ہیں جنتی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی آگ سے بچنے کے سلسلے میں ان کے واسطے سے قیامت تک کی ساری عورتوں کو پیغام عطا کر رہے ہیں۔ معمولی جگہ کا نام جہنم نہیں ہے، وہ ایسا قید خانہ ہے۔ بھوک تو سب کو لگتی ہے، اور بھوک میں آدمی کو جو ملا، گاٹھیا ملا تو گاٹھیا کھا لیے، جلیبی ملے تو جلیبی، جو بھوک میں بسکٹ ملا، جو ملا آدمی کھا لیتا ہے۔ قیامت میں بھی بھوک لگے گی، جہنمیوں کو بھی بھوک لگے گی،
کیا کھلایا جائے ان کو؟ پیاس لگے گی، کیا پلایا جائے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ شجرے زقوم کھلایا جائے گا، اس کے پھل کھلائے جائیں گے، اور کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی کہ پیاس لگے گی اور بندہ پیے گا نا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آتی رہی ہوں گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں؟ یہ دنیا، مفتی صابر صاحب کی توجہ چاہوں گا، شاید ان کی نظر اس طرف پہنچ جائے جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دین کا بیڑا اٹھا کر کے چلے جنہوں نے سادگی کو اپنا مشن بنا لیا، لیکن یہ دنیا کی رنگ ریلیوں سے بچ نہ سکے، آ گئے اس کے رنگ کے اندر۔ پہلے کچھ، لیکن یہ دنیا کی کشش خدا کی قسم اتنی خطرناک ہے، اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ تو جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا جو بچ گیا، آپ اور ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی پوری زندگی کوشش کریں، پھر بھی ایک ہلکی سی لغزش ہو جائے نا تو سارے اعمال برباد، بچنا مشکل۔ تو میرے کریم نے پہلے ہی فرما دیا جو بچا لیا گیا، میرے بندے تو نیکی کرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے، اگر تو چاہے گا کہ تو بچ جا، جب تک کہ میں تجھے نہیں بچاؤں گا تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہزار حسدوں کے نشان اپنی پیشانی پر رگڑ کے کر لو اور تہجد کے عادی بن جاؤ، سب کچھ کر لو، اور پھر اس پر غرور یہ کہ مجھ سے بڑا عابد و زاہد دنیا کے اندر کوئی نہیں، یا مجھ سے بڑا دین کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو سن لو ایسے ہی بندے کے ساتھ قیامت میں ایک معاملہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اب اس بندے کی پوزیشن یہ ہوگی، وہ نمازی بھی، وہ روزے دار بھی، وہ حج بھی کرنے والا، وہ زکات بھی دینے والا، وہ قائم اللیل صائم النہار یعنی ہمیشہ روزے سے رہنے والا اور رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے والا، خیر خیرات کرنے والا، پورا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس بندے کو اللہ قیامت میں فرمائے گا کہ میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، بھی نہیں میں نے جو نیکیاں کی تھی اس کا کیا، اس کا بھی تو کچھ بدلہ عطا فرما۔ کہا اچھا تیری نیکیوں کا بدلہ چاہیے، فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکالو۔ اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی، میزان کے اندر پلڑے میں رکھا جائے گا، اور زندگی کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ نیکیاں اس آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں کم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا اب میرا انصاف اور میرا عدل یہ ہے کہ اس کی زندگی بھر کی عبادت میری آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکی، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے تیرا عدل نہیں تیرا فضل ہی چاہیے۔ پتا چلا بندہ جہنم سے بچے گا اللہ کے فضل سے، نیکیاں کرتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ اللہ تو بچا لے تو ہم بچ سکتے ہیں، تیرے بچائے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کرنا، اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے کیا ہوا چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ، یتیموں کا مال کھانا، اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بچوں کا حق کھا گئے، بھائی کا حق کھا گئے، اس کا کھا گئے، اس کا کھا گئے، بس دادا گیری سے سب کچھ چلتا ہے۔ دنیا میں انسان خوبصورت نظر آنے کے لیے، میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں اور خواتین اسلام اس کو غور سے سنیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیز اگر کوئی بکتی ہے نا مارکیٹ کے اندر تو کاسمیٹک، لپسٹک آپ کو مہنگی ملے گی، پاؤڈر آپ کو مہنگا ملے گا، کریم آپ کو مہنگا ملے گا، یہ بیوٹیشین کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مہنگی ملیں گی۔
اور چاہے کلر کسی کا کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، لیکن وہ چاہے کہ میں لگوں تو پری جیسی، اس کے لیے پھر وہ کالے کوے کو سفید کلر لگا دو اور اتر جائے تو کالا نظر آئے، لیکن اس ٹائم پہ تو ٹیمپریری وہ نظر آتی، تو وہی ہو رہا ہے سب۔ اور بہت ساری لڑکیاں بیوٹی پارلر کا کاروبار کر کے لاکھوں کماتی ہیں، اور کوئی شادی بیوٹی پارلر میں جائے بغیر لڑکی کی پوری نہیں ہوتی۔ ہر شادی کے اندر بیوٹی پارلر میں جا کر سجنا سنورنا، اور کیا کرتی ہیں؟ چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے پوری توانائی جھونک دیتی۔ اب قرآن نے بھی اسی چہرے کو ٹارگٹ کیا، اسی چہرے کو ٹارگٹ کیا۔ جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور میری بہنیں برا نہ مانیں، دوسرے مرد اور غیر ان کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس لیے بہت بن سنور کر مرد و زن کے اختلاط والے پروگرام کے اندر جاتی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کالے کو خوبصورت بیوی مل جائے تو وہ نمائش کرتا گھومتا ہے کہ دیکھو مجھے کتنی اچھی پری مل گئی، دکھاتا ہے اپنی بیوی کے چہرے کو۔ قرآن نے ٹارگٹ کیا اسی چہرے کو۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن ان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ تندوری سیکتے ہو نا الٹ پلٹ کر کے، دیکھتے ہو نا آپ، مسلمان جس علاقے میں رہتا ہو وہاں اگر ہوٹلیں نہ ہو تو مسلمان کا محلہ نہیں کہلائے گا، روز تندوری چاہیے اس کو۔ الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں مرغی کو، قیامت میں جہنم کی آگ میں اس کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جس چہرے کو دکھا کر تم گناہ کی دعوت دیتے تھے، امپریس کرتے تھے، اسی چہرے کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جانتے ہیں اس موقع پر جن کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا وہ کیا کہتے ہوں گے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا، یقولون، وہ کہتے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، وہ کہتے ہوں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیے ہوتے، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف جہنم سے بچ جانا یا بچا لیا جانا، اسی پر اللہ نے کامیابی نہیں بتائی، تھوڑا سا بتایا کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پتا چلا تم اپنے آپ کو کامیاب اس وقت تک نہ سمجھو جب تک کہ تمہارا قدم جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، تب تم سمجھو کہ کامیاب ہو گئے، اس سے پہلے خود کو کامیاب مت سمجھو، کبھی خود کو کامیاب مت سمجھو۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، وقت کے عظیم امام غالباً امام احمد ابن حنبل کی بات ہے، جو اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے امام کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔